بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں، ہم آج اپنی اردو جماعت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب تیار ہیں نا؟ اور آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارا کون سا سبق چل رہا ہے؟ جی سبق تہوار پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اپنی درسی کتاب سے، اور آج اس سلسلے کا حصہ سوئم ہم پڑھیں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے اور قواعد اور ذخیرہ الفاظ میں سے مرکب الفاظ کا کام کریں گے۔ اپنے حصہ اول میں ہم نے اس میں جمع کا کام کیا تھا اور سبق کے پہلے حصے کی بلند خوانی کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے حصہ دوم میں سے بلند خوانی اور صفات کا کام کیا تھا۔ آج ہم لوگ حصہ سوم کی بلند خوانی کریں گے اور قواعد اور ذخیرہ الفاظ میں سے مرکب الفاظ کا اعادہ کریں گے۔ مرکب الفاظ آپ سب پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ آپ سب اپنی کتابیں نکالیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آج ہمیں صفحہ نمبر 75 کی بلند خوانی کرنی ہے۔ جی یہ ہے آپ سب کی کتاب کا صفحہ نمبر 75۔ آپ سب جلدی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 75 نکالیے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کو نئے الفاظ جو بھی ہوں آپ ان کو خط کشیدہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جلدی سے اپنی پینسل نکالیے تاکہ ہم اپنے صفحہ نمبر 75 کی بلند خوانی کریں۔ یہ آج ہمارا اس سلسلے کا آخری صفحہ ہے، پھر ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کی خوشی، تو اس لیے اس پیراگراف کو مکمل کرنے کے لیے تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ سکے، تو صفحہ نمبر 74 کی 2 لائنیں میں نے اس صفحے پہ لی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 74 کی 2 لائنیں ہیں بیٹا، آخری 2 لائنیں صفحہ نمبر 74 کی ہیں، اور پھر یہ صفحہ نمبر 75 ہے آپ کا، جس کو میں نے آدھا کیا ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آ سکے۔ اب میں اس کی بلند خوانی کر رہی ہوں۔ بلند خوانی کے تقاضوں سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمیں ٹھہر ٹھہر کر بلند خوانی کرنی ہے، نئے الفاظ کو خط کشیدہ کرنا ہے، اور تاثرات کا خیال رکھنا ہے، اور تلفظ کی ادائیگی ہمیں بہت اچھی طرح کرنی ہے جو بھی ہم الفاظ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا اور ساتھ ساتھ میرے دل ہی دل میں خاموش مطالعہ کیجیے گا۔ یہ صفحہ نمبر 74 سے میں شروع کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی اپنے صفحہ نمبر 74 سے کی آخری 2 لائنیں جو ہیں وہاں سے اپنی پینسل رکھیے۔ شاباش۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری یعنی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس کے دن ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں، کیک، مٹھائیاں اور بہت سے کھانے، مثلاً بھنی ہوئی ٹرکی خاص اہتمام سے کھائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ کھائے اور کھلائے کو خط کشیدہ کیجیے۔ کھائے اور کھلائے۔ مسیحی برادری کا دوسرا بڑا تہوار ایسٹر ہے۔ ایسٹر پر عام طور پر چاکلیٹ سے بنائے نقلی انڈے بچوں کی من بھاتی چیز ہوتے ہیں۔ من بھاتی کو بھی خط کشیدہ کیجیے گا۔ جی من بھاتی پاکستان میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ یہ زیادہ تر سندھ کے مشرقی حصے تھر پارکر، سانگھڑ، بدین اور حیدرآباد کے گرد و نواح میں آباد ہیں۔ دسہرہ ان کا بڑا اور اہم تہوار ہے۔ یہ ہر سال موسم خزاں کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور تہوار دیوالی ہے، جس میں ہندو اپنے گھر کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجاتے ہیں۔ اسی طرح
بہار کی آمد کے تہوار کے طور پر ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے پہلے حصے کی بلند خوانی ہو گئی آج کی۔ اب اس کے نیچے والے پیراگراف کی میں بلند خوانی کروں گی۔ یہ دیکھیے، زرتشتی مذہب کے ماننے والے پارسی کہلاتے ہیں۔ ان کا سب سے اہم تہوار نوروز ہے۔ نوروز کو بھی خط کشیدہ کیجیے گا، نوروز، جو بہار کی آمد کے موقع پر 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر پارسی گھرانوں میں نوروز کے خصوصی کھانے پکائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ گلگت، ہنزا اور اسکردو کے بہت سے لوگ پولو کھیل اور لوک موسیقی کے ذریعے بھی نوروز کا جشن مناتے ہیں۔ جشن کو بھی اندر کیجیے گا خط کشیدہ، جشن کے نیچے بھی۔ جی، پاکستان میں رہنے والے سکھ حسن ابدال، یہ دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، صوبہ پنجاب میں اٹک کے نزدیک واقع ہے۔ حسن ابدال ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ میں حسن ابدال میں ہر سال اپریل میں بیساکھی کا میلہ مناتے ہیں۔ میلہ کو بھی خط کشیدہ کیجیے گا، میلہ۔ اس کو منانے کے لیے بڑی تعداد میں بھارت سے سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو الفاظ میں نے آپ کو خط کشیدہ کروائے ہیں، نئے الفاظ، یہ ایک دفعہ میں پھر دہرا رہی ہوں، جو رہ گئے ہیں وہ آپ اب خط کشیدہ کر لیجئے گا۔ تحفے، اہتمام، کھائے، کھلائے، من بھاتی، تعداد، گرد و نواح، گرد و نواح مطلب ہمارے اطراف میں، رنگ برنگی، نوروز، خصوصی، جشن، میلہ۔ اچھا بچوں، اب اس میں دیکھیں چند الفاظ میں نے ایسے لیے ہیں جو کہ مرکب الفاظ ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے نا مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جو دو الفاظ مل کر ایک الفاظ نیا بنتا ہے تو اسے کہتے ہیں، دو الفاظ کے مجموعے کو مرکب الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو اس میں کون کون سے ہیں مرکب الفاظ؟ ایک تو ہے من بھاتی، دیکھیں من الگ ہے اور بھاتی الگ ہے، لیکن جب ہم نے دو الفاظ کو ملایا تو یہ ایک لفظ بن گیا، من بھاتی۔ تو یہ ایک مرکب الفاظ ہے۔ گرد و نواح، گرد و نواح، یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، جب ہم نے ان کو ملایا تو یہ ایک بن گیا، گرد و نواح۔ رنگ برنگی، ٹھیک ہے۔ اور نوروز، نو الگ ہے اور روز الگ ہے، نوروز۔ اسی طرح سے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو ہے اسی طرح آپ اپنے سبق میں سے پورا تہوار، جو سبق ہم نے پڑھا ہے، جس کی ہم نے بلند خوانی کی ہے، اس میں سے آپ کو اسی طرح کے الفاظ چن کر نکالنے ہیں 10، کوئی 10 الفاظ چننے ہیں مرکب، اور آپ کو تحریر کرنے ہیں کہاں؟ آپ کی جو آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہے اس کے سوال نمبر 3 کا الف ہے حصہ کہ درسی کتاب کا سبق تہوار پڑھیں اور سبق میں سے 10 مرکب الفاظ چن کر تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو ورک شیٹ کا وہ صفحہ دکھا بھی دوں گی تاکہ آپ کو بالکل بھی پریشانی نہ ہو کام کرنے میں، اور اسی کا حصہ بے بھی آپ کو کرنا ہے کہ میں نے اس میں آپ کو بہت اس میں سے دیے ہیں کچھ الفاظ چن کر جو کہ مرکب الفاظ ہیں، تو آپ کو لکھنا ہے دیے گئے مرکب الفاظ کی مدد سے عید الاضحیٰ کے بارے میں 5 سطور تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کی ورک شیٹ کا سوال نمبر 3، اس کا الف یہی لکھا ہے میں نے کہ اپنی درسی کتاب کا سبق تہوار پڑھیں،
اور اس میں سے چن کر 10 مرکب الفاظ تحریر کریں۔ یہ جو آپ کو جگہ دی ہوئی ہے اس میں آپ کو سبق پڑھ کر مرکب الفاظ تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کا ہے حصہ ب، دیے گئے مرکب الفاظ کی مدد سے عید الاضحیٰ کے بارے میں 5 سطور تحریر کریں۔ خوش رنگ، جوش و جذبہ یا جوش و جذبے سے مناتے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں۔ مزیدار، خوبصورت، رشتہ دار، گھاس پھوس۔ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو عید الاضحیٰ کے بارے میں 5 سطور تحریر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا سا صاف ستھرا کام کیجیے گا، ورک شیٹ کو بالکل بھی خراب نہیں کیجیے گا تاکہ آپ کی ورک شیٹ صاف ستھری رہے اور آسانی سے آپ کام کر سکیں، اور پھر جب مس کے پاس آئے وہ تو پھر وہ آسانی سے چیک بھی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو بھی پریشانی ہو، جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ وہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں گوگل کلاس روم پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پڑھائی پہ بہت توجہ دیجیے گا کیونکہ آپ اسکول نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔